السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی دولت، انمول نعمت، خالق کائنات اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلم گھرانے میں اور مسلمان پیدا فرمایا۔ اگر اللہ پاک ہمیں کسی حیوان یا درندے کے روپ میں پیدا فرما دیتے تو ہمارا کیا ہوتا، اور اگر ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا فرما دیتے تو ہمارا کیا بنتا۔ اور اس صورتحال میں ہم ایمان لانا بھی چاہتے تو ہمیں کتنی جد و جہد کرنا پڑتی۔ مختلف مذاہب کی ریسرچ کے لیے ہر مذاہب کی کتابوں کی چھان بین کرنا پڑتی، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام تھا، کیونکہ ہر مذہب ہمیں اپنی جانب کھینچتا اور شاید ہم دین حق اسلام کی روشنی تعلیمات سے محروم رہ جاتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر جد و جہد کے میسر فرمائی ہے، اور اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ حق تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا، جن کے شمار سے ہماری حقیر عقل مکمل طور پر قاصر ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں نعمت تو ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بھوک اور پیاس بھی نعمت خداوندی ہے؟ اگر بھوک اور پیاس نہ ہو تو دنیا کی بہترین سے بہترین کھانے پینے کی چیزیں اپنی اہمیت ہو بیٹھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ انواع و اقسام کی چیزیں مٹی معلوم ہو۔ اس بات کا اندازہ ہم کو دوران روزہ بخوبی ہوتا ہے کہ تمام دن بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد جب ہم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی نوش کرتے ہی خدائے تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں ہم شکم سیر ہو کر بھی کھانے میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں، اور خاص طور پر تقاریب میں تو یہ بات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس کا اخراج بھی نعمت عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نہ نوازا ہوتا تو ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، جس کا اندازہ ہمیں نظام ہاضمہ خراب ہو جانے پر ہوتا ہے، یعنی چند گھڑیوں کے اندر ہی ہمیں یہ دنیا بیکار نظر آنے لگتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ ہم زیادہ مصیبت کا مارا اور پریشانی میں مبتلا کوئی دوسرا نہیں ہے، جبکہ در حقیقت ہم سا دولت مند کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں آنکھ اور ناک کسی بھی طرح لاکھوں اور کروڑوں کی دولت سے کم نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے چند ایک ہے، جبکہ ان کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ اگر ہم ناشکری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور خلوص دل سے دعا مانگے تو ہمارے مصائب و ضرور دور ہو جائیں گے، اور اگر ہم ناشکری ہی کرتے رہیں تو ہماری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ در حقیقت ناشکری بہت بڑی لعنت ہے، اس سے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں واضح رہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدائے تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ دراصل جو بھی نعمتیں ملتی ہیں اس کے ذرائع تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ حق تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ جس طرح راحت و خوشحالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح تکلیف اور پریشانی بھی اسی کی جانب سے نازل کردہ ہے، جو کبھی ہمارے گناہوں کے باداشت میں نازل ہوتی ہے اور کبھی ہماری آزمائش کے لیے۔ قرآن کریم میں ہمیں آزمائش اور مصیبتوں سے نجات کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ صبر کرنے کا حکم اور دعاؤں اور نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنا یہ اصول بھی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جب اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ ان میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمیں عطا ہوئی ہے وہ ایمان ہے۔ اس نعمت پر ہماری نظر اس لیے نہیں جاتی کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے از خود یہ نعمت ہمیں حاصل ہو گئی، جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے کم ہے۔
ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔